یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ ڈیئر آڈینس، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ڈیئر فرینڈس، آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے لگے ہیں وہ ایک ڈرامہ سیریل کے بارے میں ہے، اور یہ وہ ڈرامہ سیریل ہے جو 13ویں صدی کی اسلامی تاریخ پر مبنی ہے اور جس کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پڑی۔ ڈیئر ویورز، یہ ایک ترکش ڈرامہ کی میں بات کرنے جا رہا ہوں جس کا نام ہے ارطغرل غازی سیریز، جو ڈیلس ارطغرل پی ٹی وی پہ بھی رمضان شریف میں جس کو نشر کیا گیا اور جس پر بہت زیادہ تنقید ہمارے جو ایکٹرز ہیں انہوں نے کی۔ تو بہت معذرت کے ساتھ میں پاکستانی ایکٹر سے یہ کہنا چاہوں گا، میرا ٹاپک یہ نہیں ہے لیکن میں ان کو یہ انتہائی معذرت کے ساتھ صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اس طرح کا کنٹینٹ دیں جس کو ہم فیملی کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکیں اور جس کو دیکھ کے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو کیوں نہ ہم آپ کو دیکھیں، آپ کو سراہیں گے، جو بھی کام اچھا کرے گا اس کو سراہنا چاہیے۔ تو دل بڑا کیجئے اور اس کریکٹر کو اور اس پوری ڈرامہ سیریل کو دیکھیے اور اس کو سراہیے، کیونکہ اس نے ہمارے دلوں میں تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں، ہمارے ایمان کو تازہ کر دیا ہے۔ تو جو دوست دیکھ رہے ہیں وہ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ سسپینس سے بھرپور اور اپنے سحر میں جکڑنے والی یہ ڈرامہ سیریل جس کی میں بات کر رہا ہوں، اور جو دوست نہیں دیکھ رہے ہیں ان کو لازمی میں ریکمینڈ کروں گا۔ میں نے یہ ڈرامہ سیریل رمضان شریف میں مکمل اس کے 5 سیزن دیکھے اور اس کے بعد کچھ نتائج پہ میں پہنچا جو اپنی ناقص سوچ کے مطابق جو چیزیں تھیں وہ میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کرنا چاہوں گا، اور جو ہمیں سیکھنی چاہیے تھی لیکن ہم نے ہمارے پاکستانی معاشرے نے سیکھا کیا ہے؟ ہم نے سیکھا یہ کہ ہم نے ارطغرل کے نام سے پاپڑ بنا دیے، ہم نے ارطغرل کے نام سے گنے کا جوس نکال دیا جی، ہم نے ارطغرل کے نام کا ربڑی دودھ بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ لیکن ہمیں ڈرامے کی، ارطغرل کریکٹر کی اور باقی تمام کرداروں کی اصل روح کو پہچاننا چاہیے، اور جو ہمیں لائف لیسن اس ڈرامہ سیریل میں ملے ہیں ان لائف لیسنز کو اپنی زندگی میں اپلائی کریں تو انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، ہمارا ایمان تازہ ہوگا، اور کوئی اس میں مطلب بے حیائی نہیں، کوئی آپ پوری فیملی کے ساتھ اس کو انجوائے کرتے ہوئے سسپینس سے بھرپور ہے، مسحور کر دینے والی یہ ڈرامہ سیریل ہے۔ تو دوستو، اس کے بارے میں بات کرتا چلوں کہ جو سب سے پہلا لیسن، جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو اس ڈرامہ سیریل کی ہے، جو ساری قسطوں میں، سارے سیزن میں دیکھی جا سکتی ہے، وہ ہے جی بلیو ان اللہ تعالیٰ، بلیو ان اللہ المائٹی، کہ اللہ تعالیٰ پر یقین۔ کوئی بھی ایسا کام، کوئی بھی ایسا ٹاسک، کوئی بھی اسٹیپ لینے سے پہلے ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر ہی یقین رکھا جائے۔ جیسے فار ایگزامپل وہ مختلف جنگوں میں حصہ لیتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کوشش ہماری ہے لیکن فتح اللہ تعالیٰ کی ہے، تو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف منسوخ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو یہ ہے پورے ڈرامہ سیریل کا تھیم کہ اس میں بلیو ان اللہ، ٹرسٹ ان اللہ، کہ وہی پاور ہے، وہ سپر پاور ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اور اس میں ایک اور جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ صبر، پیشنس، اتنا صبر کہ دشمن بھی آپ کے صبر کی داد ہے۔ صبر جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو اس ڈرامہ سیریل میں دکھائی گئی ہے کہ صبر کے ذریعے سے انسان اگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑے تو یہ کہاوت بالکل ٹھیک ہے کہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ جب بھی ارطغرل نے، اس کے ساتھیوں نے کسی بھی مصیبت پر صبر کیا تو اس کا انہیں انعام ملا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا چلوں، نور گل کو آپ نے کریکٹر دیکھا، نور گل کو ہڑا جو چلا رہا ہے جی، اب اس کو بازنطینیوں نے اپنے جال میں پھنسا لیا اور اس کے اوپر کتنے مظالم ہوئے، بہت زیادہ ظلم کیا اس کے اوپر، لیکن اس نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ منگولوں نے اپنی ظلم، اپنی چالاکیوں کے ذریعے سے ارطغرل کو پھنسا لیا، لیکن ارطغرل نے بھی صبر کا دامن، پیشنس کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور سچائی کو بھی ترک نہیں کیا۔ سچائی بھی اس میں سے ایک لیسن ہے کہ ہمیشہ فوکس آن ٹروتھ، کہ ہمیشہ سچائی کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے، کہ کسی بھی صورت میں سچائی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ اگر صبر اور سچائی ان دونوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو ایک نہ ایک دن آپ سرخروش ضرور ہوں گے۔ اس کے بعد جو اگلا لیسن اس ڈرامہ سیریل سے ہم نے سیکھا وہ ہے جی سخت محنت، سٹرگل۔ دیکھیں وہ لوگ کس طرح سے رہتے ہیں، کبھی کبھی ان کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، ان کے پاس رہنے کے لیے اپنی جگہ نہیں ہے، لیکن وہ قرآن پاک کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ صحیح کرتا ہے، لیکن وہ لوگ صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سخت انٹینس سٹرگل کر رہے ہیں، اس کو چھوڑ نہیں رہے۔
اور آخرکار وہ کیا ہے اپنی ایک مقام پہ پہنچ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بازار قائم کر لیتے ہیں اپنی، اور اینڈ پہ جب یہ ڈرامہ ختم ہوتا ہے اس کے بعد جو سلطنت عثمانیہ قائم ہوتی ہے، اس کے بعد جو اس کے بیٹے ارطغرل کے بیٹے عثمان، اس کے نام سے بھی ڈرامہ ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ ابھی تک اس کی مختلف جو ایپیسوڈز ہیں وہ ریلیز ہو رہے ہیں۔ تو بالکل ہر طرح سے مطلب کبھی انہوں نے کوئی دریا عبور کر رہے ہیں، کبھی وہ کسی صحرا میں جا رہے ہیں، مختلف مشکلات برداشت کر رہے ہیں، لیکن ایمان، صبر اور سچائی کو نہیں چھوڑ رہے۔ وہ شعر اقبال کا یاد آ رہا ہے، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہت زیادہ مصائب اور سٹرگل کر کے بہت زیادہ مصائب اور آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں، اگر آپ یقیناً اس ورلڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ ایک خطے کو چینج کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے مائنڈ کو چینج کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت زیادہ مصائب اور آزمائشوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ان مصائب اور آزمائشوں میں مختلف ہیں، کیا ہو گیا جی، آپ کو جنگیں لڑنی پڑ سکتی ہیں، آپ کو دشمنوں کی چالاکیوں کے ساتھ رہنا پڑ سکتا ہے، آپ کو کہیں ان کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑ سکتا ہے، اور آپ کو یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی تک بھی دینا پڑ سکتی ہے۔ تو ان بہادروں کے لیے کس طرح انہوں نے بہادری سے، جیسے اس کے سپاہی تھے ارطغرل کے، نور گل، رشان، بابر، ٹھیک ہے، اور باقی سارے جو بھی ان کے ساتھ ملتے گئے جو حق کے راستے پر تھے، تو ان کے لیے مجھے ایک اقبال کے یہ اشعار یاد آ رہے ہیں جی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، طیب کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ یعنی ہمیشہ انہوں نے توحید کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے وحدانیت کی بات کی، ہمیشہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلانے کی بات کی۔ اور اس سب سے بڑی بات اس ڈرامہ سیریل میں کہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، جو کچھ بھی اس میں ہو رہا ہے، جو بھی عمل ہو رہے ہیں، جو بھی پروسیس ہو رہا ہے، وہ اکارڈنگ ٹو سننا ہو رہا ہے، سنت کے مطابق کر رہے ہیں۔ ان کی داڑیاں سنت کے مطابق، ان کی نماز، وہ جنگ میں ہے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ نماز کو ترک نہیں کر رہے ہیں۔ تو یہ نماز کی امپورٹنس یہاں سے ظاہر ہوتی ہے کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے کہ جب وہ جنگ پہ بھی ہیں تب بھی وہ نماز نہیں چھوڑ رہے۔ تو یہاں پہ بھی ایک شعر آپ کو سنانا چاہوں گا، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی، ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ یعنی ایکویلٹی ہے ان کے درمیان میں یہ نہیں ہے کہ یہ بڑا ہے یہ چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، فیصلہ کرنے کے لیے ضرور ہیں، ان کے سردار بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ سردار کی نظر میں سب برابر ہیں، چاہے وہ اس کے اپنے خاندان کا ہے یا اس کے قبیلے کا کوئی بھی فرد ہے۔ اس کے بعد بڑی امپورٹنٹ نیکسٹ جو لیسن ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ویمن، اس ٹائم کی عورتوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ بھی ایکولی اسکلڈ تھیں، وہ بھی مردوں کے شانہ بشانہ، چاہے وہ جنگ میں ہو، چاہے وہ تیر اندازی ہو، کہیں بھی ہو، گھر کے کام ہوں، کوئی چیز بنانی ہو، کوئی بھی کام ہو، وہ ہمیشہ اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ویمن بھی اس وقت کی بہادر تھیں، دلیر تھیں اور اسکلڈ تھیں، ماہر تھیں ہر کام میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے جی، امپورٹنس شو ہوتی ہے جی وکٹری کی، کہ فتح حاصل کرو، پھیلتے جاؤ، کہ ایک سرزمین کو فتح کیا، پھر دوسری کو فتح کیا، آگے سے آگے ایکسپینڈ اینڈ گرو کرتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اور اس میں قربانی، اگر آپ کو قربانی دینا پڑ رہی ہے، اگر آپ کو قربانی دے رہے ہیں اور اگر آپ کی شہادت ہو رہی ہے تو اس پہ فخر کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ شہید پہ ماتم کرنا الاؤ نہیں ہے، شہید پہ ماتم کرنا زیب نہیں دیتا، بلکہ ان کا تو یہی تھا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی، بلکہ وہ روتے نہیں تھے بلکہ نعرہ تکبیر کہتے ہوئے ان کو دفن کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتے تھے۔ تو ہر جگہ پہ جہاں بھی دیکھیں انہوں نے فتح حاصل کی، اور کبھی وہ سمن کا قلعہ فتح کر رہے ہیں، کبھی وہ بازنطینیوں کا کوئی قلعہ فتح کر رہے ہیں، کبھی وہ منگولوں سے لڑ رہے ہیں، یعنی ہمیشہ اور ہر جگہ۔ اور وہ بڑا ہی امپورٹنٹ اور بڑا اس میں انسپائرنگ سین جو ہے وہ جب عثمان جو ارطغرل کا بیٹا ہے وہ قلعے پہ چڑھ کے جب اذان دیتا ہے، جب وہ اس قلعے کو فتح کرتے ہیں، یعنی کہ انہوں نے کبھی بھی اذان کو، نماز کو، اسلام کو ترک نہیں کیا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں،
دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، تو کیا ہے جی، وہ کبھی بھی اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ اذان ہو، چاہے وہ مہمان نوازی ہو، وہ کسی بھی معاملے میں سنت اسلام اس کو انہوں نے ترک نہیں کیا۔ اس کے بعد ایک اور لیسن جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے جی ریاست کی اطاعت، کہ جو ہماری ریاست ہے، جو ہماری حکومت ہے، اس کی ہر حال میں اطاعت کرنی چاہیے۔ حالانکہ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ جب وہ ڈرامہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ارطغرل کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، لیکن ریاست سے بغاوت نہیں کرتا، وہ ریاست کے فائدے کی خاطر اپنے فائدے کو قربان کر دیتا ہے ریاست کے نقصان۔ اور اس میں مختلف جو منافق ان کو ملتے ہیں، 3 طرح کے اس میں ان کو دشمنوں کا سامنا ہے۔ ایک تو اپنے اندر منافق جو پائے جاتے ہیں، جیسے کوزوغلو ہے، اسد الدین کوپیک ہے، اس طرح کے ناصر ہے، یہ جو منافق جو اپنے مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں۔ پھر بازنطینیوں کی چالاکیاں ہیں، پھر منگولوں کے مظالم ہیں، ان سب سے انہوں نے نپٹا۔ اور کیسے نپٹا؟ برادرہڈ سے، اپنی بہادری سے، دلیری سے، بھائی چارے سے، آپس میں مل جل کے۔ تو اس کے بعد جو ریاست کی اطاعت ہے وہ ہر حال میں ضروری ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کے بعد سیکریسی کی بھی امپورٹنس ہے کہ جو راز ہے اس کو راز ہی رہنا چاہیے، راز کو فاش نہیں ہونا چاہیے۔ اگر راز فاش ہوگا، چاہے وہ ریاست کا راز ہو، وہ قبیلے کا راز ہو، وہ آپ کی فیملی کا راز ہو، تو راز کے فاش ہونے کے بعد وہ اس کے بعد مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ مختلف جگہ پہ وہ جو ایک بڑا اہم لیسن ملتا ہے کہ ہمیں نظر رکھنی چاہیے گول پہ، جو درمیان میں آوازیں اٹھ رہی ہیں، شور اٹھ رہا ہے، ان پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہمارا گول ہے، اصل پرائز ہے، وہاں پہ نظر رکھنی چاہیے اور فوکس وہی ہونا چاہیے۔ اور پھر فوراً جج نہیں کرنا چاہیے، ڈونٹ جج امیڈیٹلی، کیونکہ آپ کو جب تک آپ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت علی سے فرمایا، جو روایت کیا جاتا ہے کہ علی جب تک تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے تو تم اس فیصلے کو دونوں فریقوں کی بات سن کے کرنا، یہ نہ ہو کہ تم ایک کی بات سنے بغیر فیصلہ کر دینا، بلکہ دونوں کی بات سننا اور سچائی پہ پہنچ جاؤ گے۔ تو اسی طرح امیڈیٹلی کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے، امیڈیٹلی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم امیڈیٹلی کوئی فیصلہ کریں گے تو اس میں مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں، اس لیے امیڈیٹلی کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ سوچ سمجھ کر ہر طرح سے ہر پہلو پہ غور کر کے، جس طرح کے کوزوغلو کا معاملہ تھا، مختلف جگہ پہ شہناز شروع میں تھی جس طرح سے، تو لگ رہا تھا کہ یہ ابھی فیصلہ ہو جانا چاہیے، بس بہت ہو گیا، لیکن کوپیک کا 4تھے سیزن تک وہ چلا، لیکن یہ ہے کہ جو بھی ہوا وہ بہتری کے لیے ہوا، اس لیے فوراً جو ہے وہ کسی چیز کو جج نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد جو لیسن ہے امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پیار ہو جاتا ہے، اگر آپ کو محبت ہو جاتی ہے، تو آپ فوراً شادی کریں، نکاح کریں، بجائے اس کے اپنی محبت کو جائز بنائیں، پاک بنائیں، تاکہ اور اس میں ایک چیز کی ضرور کوشش کریں کہ آپ اپنے پیرنٹس کو، اپنے ایلڈرز کی بلیسنگز لیں، ان کی دعائیں لیں، ٹھیک ہے، ان کی نیک تمناؤں میں آپ اپنا نکاح کریں، تاکہ آپ کی باقی زندگی خوش و خرم گزر سکے۔ جس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں اس ڈرامہ سیریل میں ارطغرل اور حلیمہ سلطان کو پیار ہو جاتا ہے، لیکن ارطغرل مختلف مشکلات سے ہوتے ہوتے پھر آخر اپنے پیرنٹس کو کنونس کر کے ہی اس سے شادی کرتا ہے، نہ کہ اس سے پہلے۔ اس کے بعد بڑا ہی امپورٹنٹ جو اس میں لیسن ہے وہ ہے اسپرچویلٹی۔ ہم ایک اس میں کریکٹر دیکھنے ابن العربی کا، ابن العربی کے جو ہر جگہ پہ قول ہیں، ہر جگہ پہ بات ہے، جب بھی ارطغرل پہ کوئی مصیبت آتی ہے وہ حضرت ابن العربی کے پاس جاتا ہے، ان سے دعائیں لیتا ہے اور ان سے مشورہ لیتا ہے، اور اس کے بعد کوئی بھی سٹیپ اٹھانے سے پہلے ان سے دعا ضرور کرواتا ہے، اور پھر اس کو کامیابی بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو یہ اسپرچویلٹی، روحانیت کا اس کا مطلب ایسا ہے۔ حضرت ابن العربی شیخ عبد القادر جیلانی کے شاگرد تھے، تو بہت بڑی روحانی شخصیت ہیں حضرت مولانا شیخ عبد القادر جیلانی، آپ سب جانتے ہیں۔ تو اسپرچویلٹی کا بھی اس میں بہت زیادہ کردار ہے۔ اس کے بعد دعا کا بہت زیادہ کردار ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ سنت کے مطابق ہے۔ تو یہ مختلف اینگلز ہیں، اگر ہم ان سے دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے کہ ہم اگر دنیا کو چینج کرنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے تو اپنے آپ کو چینج کریں نا۔ اگر ہم اپنے آپ کو چینج کریں گے تب ہم اس قابل ہوں گے کہ باقی لوگوں کو چینج ہونے کا کہہ سکیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ، انتہائی افسوس کے ساتھ، کہ آج کی ہمارا جو میڈیا انڈسٹری ہے، ہمارے جو ڈرامہ سیریلز ہیں، وہ اس طرح کا کوئی بھی لیسن دینے سے قاصر ہیں۔ وہ کوئی بھی ہمیں سبق سکھانا تو دور کی بات، بلکہ پہلے بھی جو کچھ راہ راست پہ چل رہے ہیں ان کو بھی اس راہ سے بھٹکانے پہ لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہمارا میڈیا بھی اس طرح کی چیزوں کو پروموٹ کرے۔ ہماری اسلامی تاریخ اس طرح کے ہیروز سے بھری پڑی ہے، ان کے اوپر ڈرامہ سیریلز بنائیں تاکہ ہمارے نوجوان نسل کو فائدہ ہو، ان کے ایمان کو بوسٹ اپ کریں، بجائے اس کے کہ اس کو اور ڈاؤن کریں، بلکہ اس کو بوسٹ اپ کریں۔ تو آج جو ہم جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں، جس لیول پہ پہنچ چکے ہیں، اس پہ ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم مغربی تہذیب کو پروان چڑھانے کی بجائے
हम अपनी इस्लामी तहजीब को परवान चढ़ाएं और उसके ऊपर हम मुख्तलिफ मीडिया को यूज़ करें, ठीक है, मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाएं, मुख्तलिफ हम उस पर ड्रामा सीरियल बनाएं, मुख्तलिफ फिक्शन फिल्म जो भी हम बना सकते हैं वो हमें बनाने चाहिए। लेकिन मसला ये है कि हम सब आसानी में पड़ गए हैं, हम सब अब बिल्कुल इस्लाम से चुके हट चुके हैं और दूर दूर तक अब हमें पता ही नहीं है। तो इस वजह से ये ज़रूरी हो गया है कि एक इनकलाब आना चाहिए, एक तब्दीली आनी चाहिए और हमारी ये जो आसानियाँ हैं, ये जो तन आसानियाँ हैं, जो अय्याशियाँ हैं, इनको ख़त्म होना चाहिए। तो आखिर में एक शेर आपके लिए, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। हर कोई मस्त है ज़ौक़ तन आसानी है, हर कोई मस्त है, ये आज के हालात पे, हालात हाज़रा पे ये शेर तर्जमानी करते हुए कि हर कोई मस्त है ज़ौक़ तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है, हैदरी फ़िक्र है न दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। तो हमें कुरान पाक को उठाना चाहिए, उसके लेसन्स पे अमल करना चाहिए, हमें इस्लामी तारीख़ को उठाना चाहिए, उन लेसन्स पे अमल करना चाहिए ताकि हमारी ज़िंदगी में तब्दीलियाँ आएँ। जब हमारी ज़िंदगी में तब्दीली आएगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुआशरे में तब्दीली आएगी। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा।